بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے سورۃ الناس۔ اس سے پہلے آپ نے اگر سورۃ فاتحہ کے میرے لیکچرز کو ملاحظہ نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے فیس بک کے میسنجر کے اوپر جا کر سورۃ فاتحہ کے لیکچر کو سنیے اور ہمیں وائس ریکارڈنگ کر کے نوٹس اپنا بھیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد جواب دیں گے۔ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم جب سورۃ فاتحہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، تو اس کے بعد ہم ایک دم 30ویں پارے پہ چلے جاتے ہیں اور اس کی سورۃ الناس سے شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی صورتیں ہیں اور تجوید کے رول کے ساتھ ہم ان کو بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تجوید کے احکام یہاں پر ہم پڑھیں گے اور سورت کو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آئیے ہم سورۃ الناس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اس چھوٹی سی سورۃ مبارکہ کی صرف 6 آیات ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ سے تجوید کے جو احکام شروع ہو رہے ہیں، وہ سب سے پہلا حکم ہے غنہ، کہ ہم نے کس طرح سے اس سورت کو پڑھنا سیکھنا ہے اور اس میں جو تجوید کے احکام ہیں اس پر ہم کیسے عمل کریں گے۔ غنہ، غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، اور اس کے صرف 2 حروف ہیں، بس 2 حروف۔ جو ہمارے 29 حروف تہجی ہیں، اس میں سے ہم 2 حروف کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ایک ہے نون مشدد جب نون کے اوپر تشدید آ جائے، اور دوسرا ہے میم مشدد جب میم کے اوپر تشدید آ جائے۔ جب قرآن پڑھیں گے یہ دونوں حرف آئیں گے، لیکن جب تشدید ہوگی تو یہ حروف اس لفظ کے درمیان میں ہوں گے یا آخر میں، تو ہم اس حرف کے مخرج میں جائیں گے اور وہاں سے اس کی جو آواز نکلے گی اس کو اپنی ناک میں لے جائیں گے، اور ناک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا سسٹم بنا رکھا ہے، ایک چھوٹی سی ہڈی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں عربی میں خیشوم، اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں بیمبو۔ اور ہماری اس نون مشدد اور میم مشدد کی آواز اس ناک کے بانسے میں جب جاتی ہے تو وہاں ہم اسے گنگناتے ہیں صرف 2 سیکنڈ کے لیے یا 3 سیکنڈ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اور آواز پھر ہماری ناک سے ہی باہر آتی ہے۔ اور یہ تجوید کے احکام میں سب سے پہلا حکم ہے اور بیسک ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے پڑھنے کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اب ہم سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا اس کا لفظ ہے قاف، اور اس کے اوپر پیش ہے اور لام۔ یہ وہ قاف ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہے، قرآن کا بھاری پڑھا جاتا ہے، قاف پیش لام قل۔ دوسرا لفظ ہے، پہلا حرف ہے اس کا حمزہ، اس کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد عین ہے، اس کے اوپر پیش ہے، وہ واو سے مل رہا ہے، اور ذال ہے اس کے اوپر پیش ہے۔
ہونٹوں کو آگے رکھیں گے جب پیش یا واو پڑھیں گے. آ او وو، آ او وو. اب اس کے بعد ہے با. با کے نیچے زیر ہے اور اب ہم اسے پڑھ دیتے ہیں اکثر عام پڑھ دیتے ہیں بے. بے نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے. با زیر بی. انگلش کا حرف بی پڑھیے، بہت آسان ہے. بی رب الناس. اب جب نون آیا میں نے اپنی زبان کو نون کے مخرج میں جہاں سے یہ نکلتا ہے اس کو وہاں پہ ٹچ کیا، وہ وہاں سے غننے کی آواز آئی، اس کو میں ناک میں لے گیا، میں نے گنگنایا. یہ اوپر کر کے اپنی زبان کو کریں گے بی رب الناس. اب آخری حرف کے اوپر آئے، نون کے ساتھ الف تھا، نا کر کے سین ناس. یہ ہم رکے. آیت نمبر 2. میم کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ اکثر لوگ اسے مالے پڑھ دیتے ہیں، مالے غلط ہے. یہ ہے ملک الناس. پھر نون آیا، وہی لفظ آ رہا ہے بار بار، وہی وہاں سے اس کو آواز کو اپنی ناک میں لے جائیں گے اور مخرج میں اپنی نوز میں لے جا کے، ناک میں لے جا کے، ناک کے بانسے میں، بیمبو میں اسے لے جا کے وہاں پہ گنگنائیں گے اور یہ ہوگا غنہ. ملک الناس. آیت نمبر 3. پہلا حرف حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے. لام ہے دوسرا حرف، اس کے ساتھ زبر ہے، الف ہے اور پھر ہا جا کے نون سے ملے گا، پھر غنہ ہوگا. الہ الناس. الہ الناس. اب آیت نمبر 4. میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، میم کو نون سے ملا دیں گے. من شر اب شین را سے مل رہا ہے، ہونٹوں کو پیچھے لے جائیں را پڑھنے کے لیے زیر کے ساتھ. شر واسل. واو پڑھ رہے ہیں جو ہمارے دونوں ہونٹ اس کا مخرج ہے. واسل. خناس. پھر وہی لفظ آ رہا ہے ناس، وہی نون، اس کے بعد اس کو ناک میں لے لیا. اس پوری صورت مبارکہ میں نون ہی ہے. من شر الوسواس الخناس. آیت نمبر 5. الذی یوسوس فی صدور الناس. اب اس آیت مبارکہ میں آپ غور کیجئے، میرے ہونٹوں کی موومنٹ کو دیکھیے. جب میں واو یا پیش پڑھتا ہوں، الذی، جب آپ نے ذال کے نیچے زیر پڑھا آپ کے یہ ہونٹ پیچھے ہوں گے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں. الذی یو. اب یہ یا کے اوپر پیش ہے، ہم لوگ اکثر اسے یو پڑھ دیتے ہیں، بالکل غلط ہے. جب بھی یہ آئے گا، جب بھی یہ یا آئے گی، اس کے اوپر پیش ہوگا، واو سے پہلے کوئی لفظ ہوگا، ہم نے ہونٹوں کو آگے لانا ہے. کیوں کہ واو اور پیش کا مخرج یہ میرے دونوں ہونٹ ہیں. جب یہ آگے آتے ہیں اس طرح سے راؤنڈ شیپ بن جاتی ہے میرے ہونٹوں کی. صحیح معنوں میں واو ادا ہوگا اور پیش بھی اسی طرح ادا ہوگا. یو وس. اب یہ آپ نے واو کا سین سے ملایا ہے، وس. اب پھر واو آیا، واو زیر وی، ہم اسے پڑھتے ہیں وے، بالکل غلط ہے. یو وس وی، انگلش کا حرف وی پڑھ دیجئے یہاں پہ. یو وس وی سو پڑھتے ہیں، سین پہ سو، غلط ہے، ایسے نہیں پڑھیں. سین پہ سو. یو وس وی سو فی. اب آپ نے آ کے نیچے زیر پڑھا، آپ کے ہونٹ پیچھے چلے گئے پورا جیسے مسکرا رہے ہیں. اب ساد ہے، ساد کے اوپر پیش ہے، آگے دال ہے، پیش ہے. اب پہلے آپ نے سین پڑھا، اب ساد کی آواز سین سے ملتی جلتی ہے لیکن سین نہیں ہے. اکثر ہم اس کو سین ہی پڑھ دیتے ہیں، معنی پورا بدل جائے گا. نہیں، ساد کے لیے بہت آسان ہے. زبان کو پورا لوز چھوڑ دیجئے اور یوں کر کے اوپر اٹھائیے ایک دم.
جب زبان اوپر اٹھے گی جائے گی یا درمیان میں سے اوپر آپ کے تالو پہ جا کے زبان چپکے گی اور آپ کے منہ میں آپ کو محسوس ہوگا جیسے کچھ ہوا سی بھر رہی ہے. سودو سودو سات پیش واو سو سو دو سو سو. یہ جب اب جلدی سے پڑھتے ہوئے آ جائیں یو وسوی صوفی سدو، یہ سین ہم پڑھ دیں گے، نہیں غلط ہے. سات کے مخرج کو سیکھیے اور آہستہ آہستہ، کوئی بات نہیں ٹائم لگے گا، گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بہت آسان ہے. فی صدور الناس، پھر نون آیا، وہی لفظ آ رہا ہے، اپنی زبان کو نون کے مخرج میں لے گئے، وہاں سے ٹچ کیا اور پھر اس کی آواز کو ناک میں لے گئے، وہاں پہ اسے گنگنایا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ اور آواز ناک کے بانسے سے ہی باہر آئی. یہ ہے سورۃ الناس. اب آخری آیت دیکھیے، من الجنۃ والناس. ان 2 لفظوں میں نون ہے مشدد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ. من الجنۃ، جیم کے نیچے زیر ہے اور وہ نون سے مل رہا ہے غنہ ایک دم. جنت، یہاں پر بتاتا چلوں، کچھ کبھی کبھار سننے میں ملتا ہے، جلدی میں غفلت میں جب ہم ہوتے ہیں تو جیم کے اوپر زبر چلا جاتا ہے. من الجنتی، معنی پورا بدل جائے گا. جن کا مطلب ہے جنات، وہ جو جنات ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور جو ان کی طرح کے انسان ہیں اللہ کی پناہ ان سے مانگی جا رہی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، جب جیم کے اوپر زبر چلا گیا تو یہ ہو گئی جنت، یعنی جنت. یا اللہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، میں جنت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جنت کے لیے تو ہم سب محنت کر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے. من الجنت والناس، اب واو آیا اور وہ نون کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، واو زبر نون، ون انگلش کا لفظ پڑھ دیجئے، والناس. یہ ہے سورۃ الناس. میں ایک دفعہ پوری سورت پڑھتا ہوں، میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں اس سورت کے متعلق. یہ پوری سورت کی ٹوٹل 6 آیات ہیں، صرف 6 آیات، اور بہت آسان ہے. ٹرائی کیجئے، کوشش کیجئے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اور اس کا سب سے بہترین فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں. اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو دہرائیے، بے شک 2 دفعہ 3 دفعہ دہرانا پڑے، نماز جائز ہے. اور نہیں درست ہوتی، دوبارہ میرے ریکارڈنگ کو دیکھیے، کوشش کیجئے، نہیں ہوتی پھر کوشش کیجئے، مجھے ریکارڈ کر کے میں فیس بک کے میسنجر پہ بھیجئے، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا اللہ کی توفیق سے. آئیے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللہ ولی التوفیق.